آپ اسکول کا جو سسٹم ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہم آج تک یہ نہیں بنا سکے کہ ہمارے کلچر اور ہمارے ویدر اور ہمارے ریجنس کے حساب سے سمر ویکیشنز کب ہونی چاہیے، ونٹر ویکیشنز کب ہونی چاہیے، جو ہم عرس بناتے ہیں ڈفرینٹ، ان کی چھٹیاں کب ہونی چاہیے، کون سی پولیٹیکل پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کی چھٹی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ رمضانوں کا کیا ٹائم ہونا چاہیے، کیا چھٹیاں ہونی چاہیے، بارش کا کیا افیکٹ ہوگا، ٹھنڈ کا کیا افیکٹ ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان کے اندر گرمی جو ہے وہ مئی میں پڑتی ہے کہ جون میں پڑتی ہے کہ جولائی میں پڑتی ہے کہ اگست میں پڑتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ پاکستان کے اندر سردی جو ہوتی ہے وہ نومبر میں زیادہ ہوتی ہے کہ دسمبر میں زیادہ ہوتی ہے کہ جنوری میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان کے اندر رمضان کب آئے گا، عید کب آئے گی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لے دیکھیں ہمارے 2 فیسٹیول ہیں، 2 عیدیں ہوتی ہیں، یہ عید کے تیسرے دن امتحان رکھنے کا کیا تک ہے؟ جب مذہب نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ بھائی عید 3 دن کی ہے، تو عید کے تیسرے دن جب آپ اسکول رکھ دیتے ہیں بچوں کا، اور خاص طور پہ جب ایگزام یا ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں، تو کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ عید کے دوسرے دن بچہ جو ہے وہ جلدی رات کو گھبرا کے لیٹ کے سوئے اور پورا دن پریشان رہے کہ کل میرا ایگزام ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل کون بناتا ہے؟ یہ اسکول والوں کو بات کیوں نہیں پتہ ہوتی کہ آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر، اب پھر وہی دوسرے ملکوں کی بات آ جائے گی، 180 to 195 اور میکسیمم 200 ڈیز کا اسکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے سال میں سے۔ پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ دن ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ ایکسٹرا چیزیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور ہمیں وہ ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ ایکسٹرا دن چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمیں ویکینڈ بھی سم ٹائمز چاہیے ہوتا ہے کہ ادھر بچہ 9th کلاس میں آئے، ادھر آپ نے اس کے سیٹرڈیز آن کیے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ بچہ اسکول کیسے آئے گا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وینس نہیں چل رہی ہوتی اور ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہفتے والے دن بچے کو کون لے گا اور کون چھوڑے گا۔ ایکسٹرا کلاسیں ہو رہی ہیں، کس بات کی ایکسٹرا کلاس ہو رہی ہے، اس ایکسٹرا کلاس میں آخر کیا پڑھایا جائے گا، وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ 220 دن میں نہیں پڑھا سکے جو آپ 4 ہفتوں کے اندر پڑھا لیں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے نا پڑھائی کو مصیبت بنا کے دوسرے کے اوپر بوجھ کی طرح لاد دینے کا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں رمضان آتا ہے، ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ اپنا ایک طریقہ بنا لیں کہ بھائی ہم پہلی رمضان سے لے کے اسکول بند کریں گے، 4 شوال کو اسکول کھل جایا کرے گا۔ اب وہ رمضان کبھی بھی آئے، مارچ میں آئے، اپریل کے اندر آئے، جون کے اندر آئے، جولائی کے اندر آئے، جب بھی آئے گا۔ یہ میرا اپنا ایک پرسنل وہ ہے، ایک آئیڈیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا کیا جائے، مقصد میرے کہنے کا مقصد یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل صحیح وہ ہے، میں ایک سجیشن، ایک پلان بتا رہی ہوں، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے جب بھی عید کا اس کا رمضان کا چاند ہوگا، پہلی رمضان کو ہم اسکول بند کریں گے اور 4 شوال کو اسکول کھل جائے گا۔ اس میں کوئی نہ لڑائی کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا رمضانوں میں امتحان رکھنے کا کیا تک ہے۔ ایک بچہ اگر بالکل چھوٹا ہے، مونٹیسری اور پرائمری لیول کا بچہ ہے، تو وہ تو خود امتحان کی تیاری اتنا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یا تو کوئی ٹیوشن والا نارملی، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیوشن کلچر ہے کوچنگ کا، یا تو وہ امتحان کی تیاری کروا رہا ہے، یا ماں باپ کروا رہے ہیں بیٹھ کے، مائیں عموماً کروا رہی ہیں۔ مائیں وہ ہیں جو کچن کے اندر گھسی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا کام تو رمضانوں کے اندر کھانے پکانا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے امتحان رکھ دیا، اب نہ بچہ عبادت کا رہا، نہ پڑھائی کا رہا، نہ گھر والے سکون کے رہے کہ ان کو بھی فکر ہے کہ یار ہم اس بچے سے کہیں کہ تم تھوڑی سی پڑھائی کر لو۔ آپ موقع کب دے رہے ہیں بچوں کو دین پریکٹس کرنے کا؟ آپ موقع کب دے رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ تہجد کے اندر اٹھے نماز پڑھے؟ آپ موقع کب دے رہے ہیں کہ وہ رات کو جا کے تراویح پڑھے جب آپ امتحان رکھ کے بیٹھ گئے؟ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ رمضانوں کے اندر امتحان رکھنے کا کیا تک ہے۔ نہ آپ رمضان کو اگر انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں کچھ لوگ کرکٹ کھیل کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ سو کے انجوائے کرتے ہیں، کچھ شاپنگ کر کے انجوائے کرتے ہیں۔ میری ایک دفعہ ایک اسکول کی خاتون سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ لوگ جو ہیں وہ اگر چھٹیاں ان کی رمضانوں میں مل بھی جائیں گی تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ شاپنگوں میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کو کس نے کہا ہے کہ وہ یہ مانیٹر کرے کہ کون سا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، کون سا نہیں رکھ رہا؟ آپ نے رمضان میں اسکول کھول دیا، امتحان رکھ دیے، تو آپ کو کیا پتہ کون سا بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اسکول کھولنے سے آپ کیسے امپلیمنٹ کروا دیں گے یہ بات کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ رمضان کو رمضان کی طرح منایا جائے گا؟ اگر لوگوں کو پتہ ہوگا، بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمیں صبح اٹھ کے اسکول نہیں جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو تہجد میں بھی اٹھ جائیں، ہو سکتا ہے وہ تراویح بھی اچھی طرح پڑھیں۔ کم از کم آپ ان لوگوں کو رمضان کے اندر اتنا موقع تو دیں کہ وہ روزہ رکھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں، وہ تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت کر لیں۔ یہ چیزیں سیٹ کرتے وقت جب ہم یہ کریکولمس بناتے ہیں، جب ہم امتحانوں کی ڈیٹیں رکھتے ہیں اور جب ہم چھٹیاں اپنی پلان کرتے ہیں، تو ہم کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ دوسرے ملکوں کے اندر سمر ویکیشن بھی ہوتی ہے، ونٹر ویکیشن بھی ہوتی ہے، اسپرنگ بریک بھی آتا ہے، اس کے علاوہ فیملی ڈیز بھی آف ہوتے ہیں، بڑی کلاسوں کے اندر جا کے انٹرونشن ویکس کی چھٹیاں بھی آتی ہیں۔ وہاں تو بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں سب کیلکولیشن پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک سال میں اتنے دن ہیں، اس میں سے کتنے دن جو ہے بچے اسکول آئیں گے، کتنے دن وہ کیا چیز پڑھیں گے،
کس دن چھٹی ہوگی، ہمارے یہاں کہنے کو کیلنڈر بنتے ہوں گے لیکن فالو نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ 14 صفر آ گئی ہے، مڈ ڈے کی چھٹی ہے، کریں کہ نہ کریں، اعلان ہوا کہ نہیں ہوا، شوال کا چاند ہو گیا ہے، رمضان کا چاند ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی، کیا یہ باتیں اس سال علامہ اقبال کی چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لو کہ ہمارے لیے علامہ اقبال کیا اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کی چھٹی کریں گے، یا اتنے ان امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کی چھٹی نہیں کریں گے۔ یہ ہر سال سوچنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہر دنیا میں اور کچھ چھٹیاں پروونشل ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ پروونس کی چھٹیاں ہیں جو کہ لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں، تو آپ ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم یہ چھٹی کریں گے، ہم یہ چھٹی نہیں کریں گے۔ وہ چینج نہیں ہونی چاہیے چیزیں سال کے اندر۔ پیرنٹس کو شروع سال کے اندر ایک کیلنڈر مل جائے کہ بھئی یہ کیلنڈر ہے اور یہ اس طریقے سے فالو ہوگا، اور اس میں اگر کوئی حالات کی خرابی ہے کہ بھئی کہیں کوئی فائرنگ ہو گئی، کوئی ہڑتال ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے، لیکن ایک بیسک اسٹرکچر ہو۔ اب آپ کسی بھی اسکول میں والے سے پوچھیں گے، وہ یہ کہے گا نہیں کیلنڈر تو بنتا ہے، لیکن وہ بالکل یوز لیس کیلنڈر ہوتا ہے، جو کہ نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے نہ پیرنٹس کو پتہ ہے، ٹیچرس کو شاید پتہ ہوتا ہو، اور اس پہ کوئی عمل وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں او لیولس کے، میں نے بہت لوگوں سے یہ بات سنی ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں نے بہت لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جی وہ رمضان کے اندر ایگزام تھا یا عید والے دن پیپر پڑ رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا راستہ نکالا کہ آپ کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں، یہ بات کہ بھئی ہمارا یہ پیپر یا تو بعد میں لے لو، یا یہ کہ ہم نہ دیں یہ پیپر، یا ہماری وجہ سے چینج کر لو۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا اور کیا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے ان نیسیسری بوجھ ہے۔